الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آدھا گھنٹہ اور وقت بچا ہے، چاہے تفصیل کا وقت ہو چاہے اختصار کا۔ شیخ نے مختصر طور پر کافی تفصیل کر دی ماشاءاللہ۔ بہرحال آج کا رنگا رنگ پروگرام جو آپ نے دیکھا، دراصل آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس مکتب جالیات کا جو انداز ہے یہ منصوبہ بند کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ شروع سال میں ہی یہ سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پورے سال میں منتھلی پروگرام کے تعلق سے بھی ہم لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہمارے اردو زبان بولنے والے اور ہندی زبان بولنے والے ان کی خدمت کس طرح کی جائے اور انہیں کن کن عنوانات پر، کن کن موضوعات پر ان کو علم دینے کی ضرورت ہے، تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اس اعتبار سے ہم اردو زبان میں سینٹر میں کام کرنے والے دعات نے ہم لوگوں نے پورے سال کا منصوبہ بنایا۔ اس میں ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ آپ لوگوں کی لذت کام و دہن کو بدلنے کے لیے بھی اور مجلس کی رنگا رنگی قائم رکھنے کے لیے بھی کبھی ہم گفتگو کریں گے اور کبھی شیخ محترم، اور کبھی ہم باہر سے کسی شیخ کو دعوت دیں گے۔ تو ہمارے پلان کے مطابق یہ مہینہ باہر کے شیخ کا تھا، لیکن جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ ہمارے یہاں خود ہفتے کے دوران ایک بڑا پروگرام تھا، 3 دن کا تدریبی کورس تھا جو علماء و مشائخ کے لیے تھا، اور اس مبارک مملکت کے کونے کونے سے مختلف مکاتب جالیات سے علماء اور مشائخ نے اس میں شرکت کی۔ وہ پروگرام عربی میں چلا، اتوار سے شروع ہو کر اتوار، سوموار، منگل، 11، 12 اور 13 ربیع الاول کو 3 دن کا طویل پروگرام تھا، جس میں مختلف موضوعات پر دعوت اور تعلیم کو مفید سے مفید تر بنانے کے لیے عربی زبان میں لیکچرز، محاضرات اور اسی طرح سے تدریبی کورسز تھے۔ تقریباً 40 کے لگ بھگ دعات نے اس میں شرکت کی اور تقریباً 30 مکاتب نے اس میں شرکت کی، اور بڑا اچھا پروگرام رہا، سب کافی خوش ہو کر کے گئے۔ ہم لوگوں نے چاہا تھا کہ اسی میں سے کسی ایک شیخ کو تیار کر لیں گے جو منتھلی پروگرام میں رک جائیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض مکاتب اس بات پر راضی نہیں ہوئے کہ 5 دن تک ان کا داعی ان کے سینٹر سے باہر رہے۔ ظاہر بات ہے اگر اتوار سے وہ رکتا تو 5 دن اس کا ہو جاتا، پھر جمعہ کے دن اسے نکلنا ہوتا، تو اتنی طویل چھٹی کوئی سینٹر جلدی دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے یہاں خود اپنے پروگرام ہوتے ہیں، اور آپ جیسے لوگ وہاں بھی علم کے پیاسے ہوتے ہیں جن کی پیاس بجھانے کے لیے اور جن کی علمی اور دینی سیرابی کے لیے مشائخ موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے بھی بہت زیادہ اصرار نہیں کیا اور کوشش کی کہ اس وقت کو انشاءاللہ مفید طور پہ استعمال کر لیا جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جس میں تلاوت قرآن پاک، نظم اور اسی طرح سے کسی کو تقریر کا موقع دے دیا جائے گا، اور اس وقت کچھ سوال و جواب کی صورت میں ہم لوگ بھی کچھ باتیں رکھ دیں گے، اور اس طرح سے انشاءاللہ ایک متنوع اور رنگا رنگ پروگرام سامنے آ جائے گا۔ اور ہمیشہ ایک طرح کی تقریریں سنتے سنتے جیسے کہ طبیعت میں اکتاہٹ آ جاتی ہے، تو جب اس طرح کا رنگا رنگ پروگرام ہو جائے گا تو انشاءاللہ طبیعت میں ایک طرح کی جولانی آ جائے گی، تو یہ سوچ کر اس طرح پروگرام رکھا گیا۔ بہرحال میں نے محسوس کیا کہ بعض بھائی اس طرح کے پروگرام سے کافی خوش ہوئے، اور بعض لوگوں کو کچھ نیند وغیرہ بھی آئی، کچھ لوگ اونگنے بھی لگ گئے، دونوں طرح کے لوگ رہے۔ اور دیکھیے لوگ مختلف ہوتے ہیں، ان کی طبیعتیں اور ان کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ سارے لوگوں کو خوش کر لے تو ایسا ناممکن ہے، کیونکہ عربی میں ایک مقولہ کہتے ہیں، رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کو خوش کرنا ایسا مقصد ہے جو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو تمام لوگوں کو تو ہم خوش نہیں کر سکتے اور نہ خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو خوش کرنا مقصد ہمارا ہونا چاہیے۔ ہمارا رب خوش ہے اور اگر دوسرے ناخوش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں خوش کر دے گا، لیکن اگر ہم دوسروں کو خوش کرنے کے پیچھے پڑے رہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو دوسرے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو اسی حساب سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا، اور یہ تھا کہ آخر میں کوئی سوال آ جائے گا تو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ سوال بار بار ٹیلی فون سے بھی لوگوں نے کیا اور بالمشافہ بھی آئے، جیسا کہ شیخ نے بیان کیا
کہ یہاں پر پہنچ کے بھی بعض لوگ میلاد شریف کی مجلس ڈھونڈ رہے تھے، تو چاہا گیا کہ اسی پہ تھوڑی سی تفصیل کر دی جائے۔ اور برادر عزیز کفایت اللہ خان نے جو بیان کیا وہ ایک طرح سے اس موضوع کی تمہید تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی بنایا اور کس طرح رسول بنایا، یہ میرے بھائی نے بیان کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے آپ کو رسول بنایا گیا اور کیسے آپ کو نبی بنایا گیا، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو اب دہرایا جانے والا نہیں ہے۔ بات واضح ہے، یہ واقعہ اب دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا، کیونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں، سلسلے نبوت پر مہر لگانے والے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں؟ کیا عورتوں میں سے کسی کے باپ تھے؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے اور وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے، لیکن آپ کی بیٹیاں زندہ رہیں، ان کی شادیاں ہوئیں اور ان سے اولاد بھی ہوئی۔ اور جب ان آیات کا نزول ہوا تو بعض بیٹیاں زندہ تھیں، اسی لیے کہا گیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبوت مردوں ہی کو ملتی ہے، عورتوں کو نبوت نہیں دی جاتی ہے، اس لیے کہ نبوت میں لوگوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے، لوگوں سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو تعلیم دینی ہوتی ہے، ہمیشہ لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، جو کام عورت نہیں کر سکتی ہے، اور اس میں عورت کے لیے مشاکل ہیں۔ دونوں کی فطرت، دونوں کی طبیعت، دونوں کا انداز، دونوں کی طاقت، دونوں کی قوت، دونوں کے احساس، حواس اور سوچنے سمجھنے کے انداز، یہ سب مختلف ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے ہی لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ رکھا ہے، عورتوں کے لیے نہیں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، اگر زندہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ ایسے ہی اور بعض صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن اب اس کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہے۔ اب نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، نہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے، نہ کسی کے پاس جبریل علیہ السلام اللہ کی جو ہے وحی لے کر کے آنے والے ہیں۔ اب اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا اور اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کذاب اور دجال میں اس کا شمار ہوگا، اور ایسے لوگوں کو کہہ دیا جائے گا کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، اور تمہارے جھوٹے ہونے پر اللہ کی کتاب گواہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تمہارے جھوٹے ہونے پر شہادت دے رہی ہیں، جیسا کہ بعض جھوٹوں نے اس طرح کا دعویٰ کیا اور چنانچہ وہ مرنے سے پہلے ہی اسی زندگی میں مردود ٹھہرے۔ بہرحال آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کتنے بہت سارے لوگوں نے، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی بہت مشہور ہے کہ جس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اسی دنیا میں اس کا کیا انجام ہوا، کس قدر رسوا ہوا اور کیسے اس کا برا خاتمہ ہوا، کیسے اس کی بری موت ہوئی اور کس طرح سے مباہلے ہوئے علماء کرام سے اور کیسے کیسے وہ بھاگا پھرا، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تو بہرحال یہ سب میں جائے بغیر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت اور رسالت کا جو واقعہ ہوا، اور جبریل علیہ السلام جس طرح سے وحی لے کر کے آئے اور جب ورقہ بن نوفل کے پاس گئے جو کہ اس سے پہلے کی کتابیں پڑھا کرتے تھے اور حسب توفیق الہی وہ انجیل لکھا کرتے تھے، ان سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو اور بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور اگر کاش میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ یہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے آیا تھا، یعنی پہلے نبوت اور رسالت کا سلسلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے نبی نہیں تھے، آپ سے پہلے بھی انبیاء آ چکے تھے، رسول آ چکے تھے، اور قرآن پاک میں اس بات کا ذکر ہے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی انوکھا یعنی نیا نہیں رسول ہوں کہ مجھ سے پہلے رسول نہ آئے ہوں، مجھ سے پہلے رسول آ چکے ہیں۔ البتہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اور رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا ہے، اور اس طرح سے وہ تعلیم اور شریعت بھی آپ پر مکمل ہو چکی ہے، اس لیے آنے والی نہیں ہے۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں صریح طور پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے. اور جب دین مکمل ہو جاتا ہے یا کوئی چیز جب مکمل ہو جاتی ہے، مکمل ہونے کے بعد اگر اس میں کچھ اضافہ کیا جائے گا تو اضافہ وہ بڑھ کر ہوگا، زیادتی ہوگی، اور اگر کمی کی جائے گی تو نقص ہوگا. تو اس لیے اب اس شریعت میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، کسی چیز کی گنجائش نہیں، کمی بیشی کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. جہاں تک محفل میلاد کا تعلق ہے، آپ یہ نقطے سن چکے ہیں اور یہ ورقہ آپ سب کو تقسیم کر دیا گیا ہے. اس میں چند سوالات اٹھائے گئے ہیں، اس ورقے میں چند سوالات اٹھائے گئے ہیں جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ میرے بھائیوں اگر محفل میلاد برحق ہے تو ان سوالات کا کیا جواب ہے. ایک طرح سے سوالات اور نقطے ہیں، اور ہر نقطے پر اگر تفصیلی بیان کیا جائے تو پوری تقریر ہو سکتی ہے. ہر نقطہ اس میں اتنا قیمتی ہے کہ ہر نقطے پر ایک مفصل تقریر ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اس میں پہلا نقطہ دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شریعت کی پیروی کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی چیز کی پیروی کیجئے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، یعنی آپ اپنی طرف سے اس دین میں کوئی اضافہ نہ کیجئے. آپ بتائیے کہ جب خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کریں، کچھ چیز بڑھا لیں یا گھٹا لیں، تو بعد والوں کو اختیار دیا جا سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی کو اختیار نہیں تو بعد والوں کو کیسے اختیار ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر آپ کوئی چیز گڑھ کے ہمارے بارے میں کہہ دیں تو ہم انہیں پکڑ لیں گے اور ان کی رگے گردن کاٹ دیں گے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کے کہہ دیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں منظور ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا، آپ کو یوں ہی چلتے پھرتے نہیں چھوڑے گا، آپ کو سزا دے گا اور دنیا ہی میں سزا دے گا. تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں تھا تو بعد والوں کو اختیار کہاں سے دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس میں بڑھائیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. ہم نے آپ کو ایک شریعت دی ہے، آپ اس شریعت کی پیروی کیجئے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے. گویا چیز دو چیزیں ہیں، ایک طرف اللہ کی شریعت ہے جس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، اور ایک طرف جاہلوں کی خواہشات ہیں جس سے روکا گیا ہے. جو چیز اللہ کی شریعت ہوگی وہ علم کی بنیاد پہ ہوگی، بصیرت کی بنیاد پہ ہوگی، اور جو چیز اللہ کی شریعت کے خلاف ہوگی وہ جہالت کی بنیاد پر ہوگی، خواہشات کی بنیاد پر ہوگی. اس لیے خواہشات نفس اور علم دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دو قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا شریعت کو پیچھے چلو، خواہشات کے پیچھے مت چلو. تو میرے بھائیو ہر مسئلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ شریعت کا ہے یا یہ مسئلہ کسی کی رائے ہے، کسی کی خواہش ہے، کسی کی سیاست ہے، کسی کا ذہنی اپج ہے، کسی کی فکری جو ہے تخلیق ہے. کیا ہے یہ؟ اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے، اللہ کی شریعت میں ہے، تب تو وہ شریعت کا حصہ ہے، اس کی پیروی کریں گے. لیکن اگر اس کے برخلاف اور کوئی چیز ہوگی تو اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ کہا جائے گا کہ خواہشات نفس میں ہے جسے رد کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، خواہشات نفس کو اپنانے کا حکم نہیں دیا گیا. جگہ جگہ خواہشات کا جو ہے ذکر کیا گیا قرآن پاک میں اور کہا گیا کہ خواہشات کو چھوڑ دو، خواہشات کی پیروی نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی خواہشات ہی کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی خواہشات ہی کے پیچھے چل رہے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کے قریب نہیں جانا ہے، بلکہ ہم کو اللہ کی شریعت پہ چلنا ہے، اللہ کے دین پہ چلنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو پہنچی ہے وہی اللہ کا دین ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں اللہ کا دین پہنچانے میں ہم تک. اللہ کا دین ہم تک پہنچانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ ہیں، لیکن اللہ کی عبادت میں آپ واسطہ نہیں. اب کوئی کہے کہ نہیں آپ ایک واسطہ ہیں تو دوسرا واسطہ بھی. کبھی ایک آدمی ایک چیز میں واسطہ ہوتا لیکن دوسری چیز میں واسطہ نہیں ہوتا. آپ اپنی زندگی کے معاملات میں دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین پہنچانے میں واسطہ ہیں،
لیکن اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی شریعت پہ عمل کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں، اللہ سے دعا کرنے میں، اللہ سے ڈرنے میں، اللہ پہ بھروسہ کرنے میں، اللہ سے مدد طلب کرنے میں، اور اللہ کی عبادت کی جو صورتیں ہیں ساری صورتیں اختیار کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واسطہ نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو بات اس کی پیروی کرو۔ اتبعوا ما انزل الیکم، جو نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ دوسرے راستوں پہ نہ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے کہ شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، ثواب کے کاموں میں ہم وہی چیز اپنائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر ہم کو ملا ہے۔ جیسا کہ شیخ نے اور تفصیل سے بتایا کہ بہت ساری آیات میں، بہت ساری احادیث میں جو ہے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، بدعت سے روکا گیا ہے، اور شریعت کی مخالفت سے روکا گیا ہے، اور جو ہے جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرایا گیا ہے، ان کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو بہرحال ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ شریعت کی پیروی کریں۔ اب جب شریعت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے تو میرے بھائیوں، میلاد کے تعلق سے بھی ہم جائیں گے، دیکھیں گے کہ شریعت میں کیا ہے۔ کیا کبھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ کے صحابہ کرام نے، یا خلفائے راشدین نے، یا ائمہ دین نے، یا صحابہ اور تابعین نے، یا سلف صالحین نے، بزرگان دین نے، معتبر اور بزرگان دین نے، کیا کبھی 12 ربیع الاول کو کوئی ایسا خاص عمل کیا ہے جو باقی دنوں سے مختلف ہو؟ دیکھیں گے کہ خاص 12 ربیع الاول کو کیا ان لوگوں نے کوئی ایسا خاص عمل کیا ہے جو باقی دنوں سے مختلف ہو؟ اگر ہم پوری تاریخ دیکھتے ہیں تو کہیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس تاریخ کو خصوصی طور پر کسی عمل کا اہتمام کیا گیا ہو۔ تو ظاہر بات ہے جب اس تاریخ پر خصوصی طور پر کسی عمل کا اہتمام نہیں نظر آتا، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے اس دن کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور اس لیے ہمیں بھی اہمیت دینا درست نہیں ہے، کیونکہ نیکی کے وہ لوگ ہم سے زیادہ حریص تھے، ہم سے زیادہ وہ لوگ نیکی کے چاہنے والے تھے، ہم سے زیادہ وہ جو ہے نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے، ہم سے زیادہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ وہ دین پر چلنے والے تھے، ہم سے زیادہ وہ دین کو سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ وہ دین کے متبع تھے۔ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دین کا کوئی کام ہم کو سمجھ میں آئے جو ان کو سمجھ میں نہ آیا ہو۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو صحابہ کرام کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا ہے، وہ آج دین نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ نہیں ملتا کہ کبھی کسی صحابی نے یا تابعی نے اس دن کوئی خاص کام کیا ہو اور جس کی وجہ سے اس دن کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے۔ پھر میرے بھائیوں، یہ بات بھی ہے کہ آج تک امت میں اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے۔ کوئی کہتا رمضان میں پیدائش ہوئی، کوئی کہتا ربیع الاول میں پیدائش ہوئی، پھر تاریخیں کون سی، کوئی کہتا 9 کو پیدا ہوئی، کوئی کہتا 12 کو پیدا ہوئی، کوئی کہتا 18 کو پیدا ہوئی۔ مختلف جو ہے رائے کیوں ہیں؟ یہ رائے اس وجہ سے ہیں کہ اس تاریخ کو محفوظ کرنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ اگر اس تاریخ کا کوئی شرعی جو ہے شرعی حکم ہوتا، اس کے ساتھ متعلق ہوتا اور شریعت کے کسی کام سے اس کا تعلق ہوتا تو ظاہر بات ہے اس تاریخ کی حفاظت کی جاتی، اسے یاد رکھا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا۔ پھر میرے بھائیوں، یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ صحیح طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول ہی کو پیدا ہوئے، مان لیتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، تو 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی تو ہوئی ہے، کہ وفات کسی اور دن ہوئی ہے، وفات کے بارے میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے۔ وفات کا غم زیادہ اہم ہے یا پیدائش کی خوشی زیادہ اہم ہے؟ وفات کے غم کے بارے میں تو صحابہ کرام ایسا کہا کرتے تھے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن مدینہ میں اندھیرا چھا گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگوں کی حالت ان بکریوں جیسی ہو گئی تھی جو ساون کے مہینے میں ٹھنڈی رات میں جبکہ سخت بارش ہو رہی ہو اور سخت اندھیرا چھایا ہوا ہو، اس وقت ان بکریوں کی جو حالت ہو جاتی ویسی ہو گئی تھی، سہمے سہمے، ڈرے ڈرے، گھبرائے گھبرائے، پریشان حال، کسی کو کچھ سوجھتا نہیں تھا، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے ہوش و حواس جواب دے چکے تھے، بعض لوگوں کو سلام کیا جاتا تو سلام کا جواب نہیں دے سکتے تھے، اور یہ غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم اتنا شدید تھا، اور اس بات کا احساس خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا۔ اس لیے آپ کی بعض احادیث میں، جس کو علماء حدیث نے صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب کسی پر کوئی بڑی مصیبت آئے تو وہ میری وفات کی مصیبت کو یاد کر لے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مصیبت اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس کے یاد کرنے سے اپنی جو ساری مصیبتیں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبت کا پہاڑ ہماری مصیبتوں کو رائی اور ذرہ بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اتنی بڑی مصیبت، ہم اس کو چھوڑ کر کے خوشی میں لگ جائیں، قوالیاں سننے میں لگ جائیں، قمقمے جلانے میں لگ جائیں، لائٹنگ کرنے میں لگ جائیں، اور اس طرح سے دوسری ساری خرافات کرنے میں لگ جائیں اور وفات کا غم بھول جائیں۔ اور بعض لوگ تو میرے بھائیوں کہتے بھی ہیں 12 وفات، کیا بولتے ہیں؟ 12 وفات منانے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے عید میلاد منانے جا رہے ہیں، اور کوئی کہتا ہے 12 وفات منانے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ بھی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ 12 وفات منا رہے ہیں کہ عید میلاد منا رہے ہیں۔ عام طور پر اہل بدعت میں یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کرتا ہے۔ اہل بدعت آپس میں تردد میں رہتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے بعض لوگ جب چلہ پہ نکلتے ہیں تو بولو کس لیے جا رہے ہیں؟ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی تبلیغ کرنے جا رہے ہو تو آپ کو علم ہونا چاہیے نا۔ تو بول رہے نہیں سیکھنے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں۔ بولے سیکھنے جا رہے ہو تو کسی عالم کے پاس جانا چاہیے نا، کہ نہیں اپنا ایمان بڑھانے جا رہے ہیں۔ تو ان کو خود نہیں پتا ہے کہ وہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ سکھلانے جا رہے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اصل میں اہل بدعت جو ہے جب کسی چیز میں لگتے ہیں تو چونکہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہے ہی نہیں، وہ بصیرت کی بنیاد پہ ہے ہی نہیں، جبکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہوتے ہیں وہ بصیرت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، هذه سبیلی، یہ ہمارا راستہ ہے، ہمارا راستہ کلیئر ہے، یہ راستہ ہے ہمارا۔ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اپنی طرف نہیں بلاتا، اپنی ذات کی طرف نہیں، اپنی جماعت کی طرف نہیں، اپنی قوم کی طرف نہیں، اپنی پارٹی کی طرف نہیں، اپنے امام کی طرف نہیں، اپنے امیر کی طرف نہیں، اپنے قبیلے اور خاندان کی طرف نہیں، اپنے ملک کی طرف نہیں، کس کی طرف؟ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور کیسے بلاتا ہوں اللہ کی طرف؟ ایسے نہیں کہ جیسے سمجھ میں آئے بلا لو۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے پیروکار بھی بصیرت پر ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے پیروکار یہ بصیرت پہ ہوتے ہیں۔ بصیرت کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ بصارت آپ لوگوں نے سنا ہے، بصارت آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں، اور بصیرت دل سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ بصارت آنکھوں کا دیکھنا اور بصیرت دل سے دیکھنا، اور دل سے دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ علم، یقین، ایمان، سوجھ بوجھ، اس کا نام بصیرت ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ علم کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ، اور اس بات کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں، پورے انشراح صدر کے ساتھ۔ ہمیں شک نہیں ہوتا، ہمیں تردد نہیں ہوتا کہ اپنی بات بدلتے رہیں بار بار، بلکہ ہم پورے یقین کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا میرے بھائیوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی تو 12 ربیع الاول کو ہے، تو ہم وفات کا غم بھول کر کے خوشی کے جشن میں کیسے لگ جاتے ہیں؟ ہمیں اس پر جو ہے کبھی غور کرنے کی کیا کبھی توفیق ہوئی، کبھی غور کرنے کی توفیق ہوئی کہ ہم کیسے پیدائش کی خوشی اور وفات کے غم کو کیسے جمع کریں؟ پھر میرے بھائیوں بھی کچھ وقت ہے نا شاید، پھر میرے بھائیوں یہ بھی غور کرنے کی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کو کیا کہا جاتا تھا؟ عبداللہ کے بیٹے محمد، عبداللہ کے بیٹے محمد پیدا ہوئے۔ اور جب آپ 40 سال کے ہوئے اور جبریل علیہ السلام اللہ کی وحی لے کے آئے تو آپ کے لیے کیا نام آیا؟ اللہ کے رسول محمد۔ عبداللہ کے بیٹے محمد تھے تو جیسے کوئی ابو طالب کے بیٹے علی تھے یا کسی کے بیٹے کوئی تھے، ویسے آپ بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھے۔ یہ اور بات تھا کہ آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی سچائی کی وجہ سے، آپ کی امانت داری کی وجہ سے جو اعلیٰ انسانی اخلاق پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد پہ آپ کی تعریف تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی خاص مقام دیا ہو، کوئی خاص مرتبہ دیا ہو، کب سے شروع ہوا؟ نبی بنائے جانے کے بعد سے شروع ہوا، بعثت کے بعد سے شروع ہوا، قرآن پاک کے نزول کے بعد سے شروع ہوا، آپ پر جبریل کے علیہ السلام کے آنے کے بعد سے شروع ہوا۔ تو یہ وقت اصل میں یہ وقت اس سے زیادہ اہم ہے، پیدائش سے زیادہ اہم کون سا وقت ہے؟ نبی بنائے جانے کا وقت، اور جس کو قرآن پاک میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا اہل ایمان پہ احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنانچہ یہ فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ احسان کیا جب انہی میں سے ایک شخص کو اپنا رسول بنایا۔ تو یہ اللہ کا احسان تھا، اور یہ وقت
اس سے زیادہ قیمتی اور اس سے زیادہ اہم تھا پیدائش سے زیادہ. تو اگر میرے بھائیو جشن ہی کسی دن بنانا ہوتا تو وہ پیدائش کے دن سے زیادہ نبی بنائے جانے والا دن یا رسول بنایا جانے والا دن زیادہ اہم تھا کہ اس دن کو جو ہے جشن کا دن مانا جاتا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ نبی بنائے والے جشن نبوت یا جشن یوم نبوت کہیں منایا جاتا ہے؟ کوئی مناتا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہیں چلو ایک جشن اور بڑھا لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو کام ہی کیا ہے، ارے یہ نہیں تھا یہ بھی منا لیں گے، کیا بات ہے. کہہ دیں گے ایک جشن منا لو پیدائش کا، پھر ایک جشن منا لو جوانی کا، پھر ایک جشن منا لو جو ہے نبی بنائے جانے کا، پھر ایک جشن منا لو معراج کا، پھر ایک جشن منا لو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا، پھر فلاں بیوی سے شادی کا 11 بیویاں ہوئی، ہر شادی پہ ایک جشن منا لو، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کی برسی منا لو، اور اس کے بعد میں پھر آپ جو فتوحات جو فتح بدر کا جو فتح ہوا اس پہ جشن منا لو، پھر جب فتح مکہ کیا گیا اس پہ جشن منا لو، پھر جب آپ نے حجۃ الوداع کیا تو اس پہ جشن منا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب خاص فتوحات آئے، جب بعض بادشاہوں نے تحفے بھیجے اس موقع پر جشن منا لو. جب کوئی قبیلہ آیا اور بلا کسی محنت کے بلا کسی لڑائی کے پورا قبیلہ ایک ساتھ مسلمان ہو گیا، یہ خوشی کا دن تھا، اس پہ جشن منا لو. تو جشن کی پھر کمی نہیں رہ جائے گی، اور پھر جو ہے حلوہ کھانے کے لیے اور گوشت کھانے کے لیے بہت سارے مواقع بن جائیں گے. تو بہرحال جو ہے کچھ لوگ اس طرح کے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا دین وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم پر نازل کیا ہے. اور اگر میلاد منانا یہ اللہ کے دین کا حصہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ضرور نازل کیا ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا ہوتا. تو میرے بھائیو آپ جانتے ہیں کہ باقی کوئی جشن جو ہے کوئی جشن ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں دیتا اور نہ کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے. پھر میرے بھائیو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک نقطہ اس پہ بھی غور کرتے ہیں کہ بہت ساری قومیں جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جن کو نصرانی کہا جاتا ہے، یا وہ لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں جبکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے نہیں، اس لیے عیسائی کہنا ان کو درست نہیں ہے. وہ لوگ صلیب پرست ہیں، وہ نصرانی ہیں. تو صلیب پرست اور نصرانی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں. اور اسی طرح سے بہت ساری قومیں جب سے ہمارے ہندوستان میں ہندو اپنے رام کا جنم دن مناتے ہیں، جنم اشٹمی مناتے ہیں. بہت سارے مسلمان اسی کو دلیل بناتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارے ساری قومیں اپنے بڑوں کا دن منائیں، جشن منائیں، ہم لوگ نہ منائیں. وہ اس کو دلیل بناتے ہیں، جبکہ یہ خود ان کے خلاف دلیل ہے. یہ ان کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ ان کے خلاف دلیل ہے. کیسے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی سیدھ میں ہوتا ہے ویسے تم بھی انہی جیسے چلنے کی کوشش کرو گے. وہ لوگ 71 اور 72 فرقے میں بٹے تو تم لوگ 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیروی سے منع کیا، اور آپ نے تحذیراً ڈراتے ہوئے یہ بھی کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا طریقہ اختیار کرے اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو ہم کو تو روکا گیا ہے، اگر وہ کرتے ہیں تو ہم نہ کریں. اگر وہ اپنے بڑوں کا دن مناتے ہیں، اگر وہ اپنے بڑوں کی جشن پیدائش مناتے ہیں، اگر وہ اپنے بڑوں کا جنم دن مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، تو ہم کو تو روکا گیا ہے کہ ان کے طریقے پہ نہ چلیں. تو ہم ان کے طریقے کو اختیار کر کے اسی کو دلیل بنائیں تو شریعت سے نادانی کی اس سے بڑی اور بات کون سی ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اس سے تو ہمیں روکا گیا ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد خود نہیں منایا اور آپ کے صحابہ نے نہیں منایا، خلفائے راشدین نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، آخر یہ آیا کہاں سے؟ کہاں سے آیا؟ آسمان سے تو ٹپکے گا نہیں. ظاہر بات ہے کوئی شروع کرے گا. کس نے شروع کیا؟ کوئی جانتا ہے بھائی کس نے شروع کیا؟ یہ آپ کے پرچے میں لکھا ہوا ہے، اور آپ تاریخ کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ مصر میں ایک حکومت قائم ہوئی تھی جن لوگوں کا دعویٰ تھا کہ وہ فاطمی ہیں. وہ اپنے آپ کو کہتے تھے فاطمیین، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے کہتے تھے اپنے آپ کو، لیکن وہ اس دعوے میں جھوٹے تھے، کذاب تھے. ان کا نہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کوئی تعلق تھا اور نہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دونوں بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے کوئی تعلق تھا، نہ ان کی نسل سے کوئی تعلق تھا. یہ لوگ جو ہے یہودیوں کی اولاد تھے اور ان لوگوں نے دین کو کھلونا بنا رکھا تھا. یہ اہل بدعت تھے. ان لوگوں نے کل 6 عیدیں ایجاد کی. اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. لیکن ان بدبختوں نے 6 عیدیں ایجاد کی. میلاد النبی،
میلاد علی، میلاد فاطمہ، میلاد حسن، میلاد حسین اور میلاد بادشاہ، جو ان کا بادشاہ تھا، جو ان کا حاکم تھا، اس کی بھی وہ میلاد مناتے تھے۔ ظاہر بات ہے اگر صرف اپنے بادشاہ کا میلاد مناتے تو شاید لوگوں کا ساتھ نہیں ملتا ہے نا۔ کبھی کبھی ایک غلط چیز منوانے کے لیے دو چار چیزیں صحیح ڈال دی جاتی ہیں، آدمی دھوکے میں جا رہے یہ تو صحیح، یہ تو صحیح، یہ تو کس کو نہیں ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس کو نہیں ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد سے؟ آپ کی بیٹی فاطمہ سے کوئی سنی مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس میں ہمیں محبت نہیں، اور ان کے محبت کے جو تقاضے ہیں وہ اپنی طاقت بھر وہ کرنے کی بھی کوشش کرے گا، ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب جو ہے ان لوگوں نے یہ چیزیں رواج دی تو بہت سارے لوگ دھوکے میں آ گئے، اور بہت سارے اہل سنت بھی ان اہل بدعت کے پیچھے چلے گئے۔ حالانکہ اگر ہم اہل سنت ہیں تو ہمیں اہل بدعت کے پیچھے جانا چاہیے؟ ہرگز نہیں جانا چاہیے، ہمیں سنت کو اپنانا چاہیے اور سنت کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، کیا محبت کا حق عید میلاد منانے سے ادا ہو جائے گا؟ جو ہے مبرز سینٹر میں پروگرام ہوا تھا اور بہت سارے مشائخ نے بتایا تھا کہ محبت کیا ہے اور محبت کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک دن سال میں میلاد النبی منا لینے سے محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے تو یہ نادانی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر ایمان لائیں، آپ کا کلمہ پڑھیں، آپ کے دین کو سیکھیں، آپ کی پیروی کریں۔ آپ دیکھیے کتنے افسوس اور تعجب کی بات ہوتی ہے، ایک آدمی جو سیدھے سے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھ پاتا سیدھے سے، اور میلاد کے جلوس میں سب سے آگے رہتا ہے، کلمہ نہیں پڑھنے آتا، اور کلمہ پڑھ لیتا ہے تو معنی نہیں جانتا، لیکن میلاد کے جلوس میں سب سے آگے۔ 5 وقتہ صلاۃ نہیں پڑھتا جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، 5 وقت کی صلاۃ ہر مسلمان پہ فرض ہے، کلمہ پڑھے صلاۃ واجب ہوگی، فرض ہو گیا۔ 5 وقت کی صلاۃ نہیں پڑھتا لیکن میلاد النبی کے جلوس میں سب سے آگے رہتا ہے، دن بھر لگاتا ہے اس میں، بلکہ کئی دن تیاریوں میں بھی لگا رہتا ہے۔ فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ نے اسے مال دیا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، لیکن فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، لیکن اپنی گاڑی، اپنی کار، اپنا ٹریکٹر، اپنا ٹرک اور ساری چیزیں سب وقف کر دیتا ہے میلاد النبی کے جلوس کے لیے، سب کو لے جاتا ہے، جو ہے عورتوں مردوں کا بے پردہ میل جول بھی ہوتا ہے اس میں، سب لے کے جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرا۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، جب دین سے صحیح رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے تو ہم لوگ چاہتے ہیں کچھ رسمیں ایجاد کر لیں اور ان رسموں کو پکڑ کے دیندار بنے رہیں، ہے نا۔ جب صحیح دین سے رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے تو ہم کچھ رسمیں ایجاد کر لیتے ہیں اور انہی رسموں کو پکڑ کے دیندار بنے رہتے ہیں، نہ 5 وقتہ صلاۃ پڑھیں گے، نہ فرض زکوٰۃ ادا کریں گے، نہ صوم رمضان کی پابندی کریں گے، نہ جو ہے طاقت رہے گی اس کے باوجود حج نہیں کرنے آئیں گے، اور بہت ساری چیزیں جو اللہ کے فرائض اور حدود ہیں ان کی پابندی نہیں کریں گے، اور میلاد کی مجلس میں آگے بڑھے رہیں گے، شبرات کا حلوہ جو ہے بانٹنے میں، شب برات کے حلوے میں آگے رہیں گے، اور دوسری چیزوں میں آگے رہیں گے، اور اس طرح سے سب سے بڑے دیندار بنے رہیں گے۔ ارے فلاں صاحب نے تو اپنی ساری گاڑی اور فلاں اپنی ساری چیزیں لگا دی تھیں اور سب سے بڑا چندہ دیا تھا، ممبر سے اعلان ہوگا، لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوگا، اور جو ہے ٹرک پہ جو لوگ کھڑے ہو کے وہاں سے اعلان کریں گے، دنیا بھر کے اعلانات آئیں گے اور کہیں گے کہ بھائی وہ تو بہت بڑے دیندار ہیں۔ حالانکہ اصل دین جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس دین سے اس آدمی کا کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ اگر واقعی اسے اللہ سے محبت ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو اللہ کے دین کو سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر میرے بھائیو، کچھ لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اس لیے مناتے ہیں تاکہ یہ یادگار رہے، لوگ بھول نہ جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں نہیں بنائی ہیں اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی بھول جانے والے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، یعنی ہم نے آپ کی اتنی یادگار قائم کر دی ہے کہ بھولنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کا نام بھی پکارا گیا محمد، آپ کا پیغام بھی بتایا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت
کو इस दुनिया में कायम करने के लिए आए थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए, और आपका मकाम भी बताया गया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मद। तो आपके नाम का भी ऐलान होता है, आपके मकाम का भी ऐलान होता है, आपके पैगाम का भी ऐलान होता है। कौन भुलाएगा आपको? और ऐसा नहीं, आप गौर करें मेरे भाइयों, तो 24 घंटे में कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जिस वक्त दुनिया के किसी कोने में अजान ना हो रही हो। आप देखते हैं दुनिया, जमीन गोल है और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ आबादियां हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ आबादियां हैं। जब एक जगह वक्त सलात का वक्त सूरज के हिसाब से है, एक जगह जो है सलात का वक्त खत्म हो जाता है, दूसरी जगह शुरू होता है, दूसरी जगह खत्म होता है, तीसरी जगह शुरू होता है, तीसरी जगह चौथी जगह शुरू होता है। इसीलिए मोबाइल फोन करते हुए आप एहतियात करते हैं, अरे यार वहां सलात तो नहीं हो रही, इस वक्त आप मक्का फोन करना चाह रहे हैं, मक्का में सलात तो नहीं हो रही। तो यहां सलात खत्म हो जाती है और वहां सलात हो रही होती है, वहां सलात खत्म हो जाए दूसरी जगह हो रही होती है। तो इस तरह से 24 घंटे में कोई भी वक्त ऐसा नहीं है जबकि दुनिया के किसी न किसी कोने में अजान न हो रही हो और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान न किया जा रहा हो। ऐसा नबी कि दिन भर में 5 मरतबा मस्जिद के मीनारों से, बल्कि दिन के 24 घंटे में हर वक्त जिसका नाम बुलंद आवाज में पुकारा जा रहा हो, साल में एक दिन उसका यादगार मना के उसकी यादगार आप बनाना चाहते हैं? ये तो नाकदरी है, ये तो नाकदरी है। और फिर सिर्फ अजान में नहीं मेरे भाइयों, अजान के बाद फिर इकामत भी तो होती है, इकामत में भी आपका नाम लेते हैं। खुतबा में जब खतीब खुतबा देने के लिए चढ़ता है उसमें भी नाम लेते हैं। आप सलाह पढ़ते हैं, सलाह में तहियात में बैठते हैं, तशहुद में बैठते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप तहियात में पढ़ते हैं। फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। फिर दरूद भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर मेरे भाइयों एक सवाल दरमियान ही में आ गया, इसी से मुताल्लिक है। किसी भाई ने लिखा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कैसे करें? क्या मुशायरे के ज़रिए तारीफ़ नहीं की जाती? तो क्या महफिल मिलाद में ये चीज़ें नहीं हैं? ये सवाल 1 माह का है, बराए करम वजाहत करें। खुद आपने लिख दिया कि 1 माह का है, यानी 1 माह तक इस पर बयान किया जा सकता है, ये ऐसा सवाल है और चंद मिनट में आप उसका जवाब चाहते हैं। मुशायरे, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना शेरों के ज़रिए मना नहीं है, ये आप मसला सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर सहाबे किराम थे, हस्सान इब्न साबित रजी अल्लाह अन्हु आपके शायर थे, और दूसरे सहाबे किराम जो है बहुत सारे जो आप शायरी करते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना नहीं किया। अलबत्ता अगर शायरी में बालिग समझ बूझ वाला मुकल्लफ शख्स गलती करे उसे रोका जाएगा, और गैर मुकल्लफ भी गलती करे तो उसे भी रोका जाएगा। मुकल्लफ मैंने इसलिए कह दिया ताकि ये जाने कि जो गैर मुकल्लफ को भी रोका जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार एक शादी में गए थे, कुछ बच्चियां अशार पढ़ रही थी। एक बच्ची उसमें कहती है, वफीना नबियुन यअलमु मा फी गदी, हमारे अंदर एक ऐसे नबी हैं जो कल की बात जानते हैं। अल्लाह के नबी साहब ने सुन के गवारा कर लिया? नहीं, आप अल्लाह के नबी थे, नाहक पे आप चुप नहीं रह सकते थे। अगर किसी बात पे आप चुप रहें वो बात हक है, इसी को कहते हैं हदीस तकरीरी। आप नाहक पे चुप नहीं रह सकते थे। जैसे ही उस बच्ची ने यह शेर पढ़ा, जबकि वो बच्ची थी, गैर मुकल्लफ थी, नाबालिग थी, छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें माफ होती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा में खराबी बर्दाश्त नहीं की। शेर में बहुत सारी चीजें गवारा कर ली जाती हैं जबकि नस्र में गवारा नहीं की जाती हैं, लेकिन शेर होने के बावजूद, गैर मुकल्लफ की तरफ से पढ़े जाने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त नहीं किया और फौरन कहा, दई हादा वक़ूली मा कुंती तक़ूलीन, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, और बकिया जो शेर पढ़ रही थी पढ़ते जाओ। तो शेर पढ़ो, मुशायरों में पढ़ो, मुशायरे शायरात हो तो मेरे भाई मत जाओ। शायरात बरहना, बेपर्दा और गंदे अशार और फहश पर उभारने वाले अशार और जो है जज्बात को बरंगेख्ता करने वाले अशार लेकर के आती हैं, उसमें मत जाओ। उन मुशायरों में शिरकत मत करो जिसमें शायरात होती हैं। बल्कि आज तो लोग कहते हैं यार शायरात को नहीं बुलाओ, मुशायरा कामयाबी नहीं होगा, तो मुशायरात को बढ़ चढ़ के आगे जाते हैं। नहीं, मुशायरे शायरात हो आप शिरकत ना करें, शायरों का मुशायरा है आप जाएं। लेकिन मेरे भाइयों फिर शायर लोग कितने मुल्हिदाना अशार पढ़ते हैं, कितने ईमान के खिलाफ पढ़ते हैं, कितने अल्लाह पर एतराज करते हैं, कितने दीन इस्लाम पे एतराज करते हैं। अगर मुशायरों में इस तरह की बात हो तो उनके में भी शिरकत ना करो, बाइकाट करो उनका। जब सही बात कहें तो सुनो, गलत बात कहें मत सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था।
اور اہل حق اہل جرات کا یہی طریقہ ہونا چاہیے. تو مشاعرے میں اگر اللہ کے نبی کی تعریف ہوتی ہے اور صحیح طور پہ تعریف ہوتی ہے تو قابل قبول ہے, اور اگر غلط تعریف ہوتی ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا. تو محفل میلاد میں اگر صحیح تعریف ہو تو قابل قبول ہے, اور اگر غلط تعریف ہو تو اسے رد کر دیا جائے گا. قوالی میں اگر صحیح تعریف ہے تو قابل قبول, اور اگر غلط تعریف ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا. نعت شریف میں اگر صحیح تعریف ہے تو قابل قبول, اور اگر غلط تعریف ہے, حد سے تجاوز ہے یا آپ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا. یہ کہیں بھی ہو, کسی بھی کلام میں ہو, تقریر میں ہو, نثر میں ہو, نظم میں ہو, کہیں بھی ہو, اگر حد کے اندر ہے, اس مقام کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے, قابل قبول. اگر اس کے خلاف ہے یا تجاوز کر دیا جائے, حد سے اوپر بڑھا دیا جائے یا گستاخی کی جائے, دونوں ناقابل قبول ہے. نہ گستاخی قابل قبول اور نہ حد سے تجاوز قابل قبول. صرف وہ قبول ہے جو اللہ تعالیٰ کو قبول ہے, جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ فرماتے تھے, آپ کے جب بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو آپ نے کیا کہا, القلب یحزن والعین تدمع وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُنُونَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا. آپ نے کہا کہ دل میں غم ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, ابراہیم تمہاری جدائی پہ ہمیں سخت تکلیف ہے, لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. جو رب کی رضا کے خلاف ہو وہ زبان سے ہم کہہ نہیں سکتے. تو میرے بھائیوں, اگر قوالیوں میں, اشعار میں اگر ایسی باتیں کی جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جی جزاک اللہ خیر, شیخ نے جو ہے یہ نقطہ بتایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے, لکھنے والے کا ارادہ یہ ہے کہ محفل میلاد میں اشعار پڑھے جاتے ہیں اور آپ جو ہے اشعار والی مجلس میں جانے سے روکتے ہیں, جبکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مشاعرے میں جاؤ اور مشاعرے میں بھی اشعار پڑھے جاتے ہیں. یہی شاید ہے بات. تو میں نے کہا کہ محفل مشاعرہ میں اگر صحیح چیز ہو تو جاؤ, نہیں صحیح ہو مت جاؤ. اور محفل میلاد میں آپ مشاعرہ جب کوئی منعقد کرتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ فلاں دن مشاعرہ ہوگا اور اس میں جانے میں اتنا ثواب ہے. کوئی کہتا ہے مشاعرہ کرنے میں, مشاعرہ کو کوئی دین سمجھ کے نہیں کرتا, مشاعرہ کو دین سمجھ کے نہیں کرتا, اور محفل میلاد کو دین سمجھ کے کرتے ہیں, ثواب سمجھ کے کرتے ہیں, نیکی سمجھ کے کرتے ہیں. بدعت اسی کو تو کہتے ہیں میرے بھائی, آج تک آپ نے بدعت نہیں سمجھا. بدعت یہ ہے کہ کوئی کام ثواب سمجھ کے کیا جائے, دین سمجھ کے کیا جائے, نیکی سمجھ کے کیا جائے. اگر ثواب اور دین اور نیکی سمجھ کے آپ کرتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی دلیل پیش کرو, اور اگر ایسے ہی عام سماجی بات کرتے ہو, کہتے ہو دین کا کوئی حصہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, پھر اسے کون روکے گا. دین کے خلاف جو بات ہوگی اس سے روکا جائے گا, اور جس کو دین سمجھ کے کیا جائے اس کا دین سے ثبوت ہونا ضروری ہے. میں نے جو سوال سمجھا, بھائی نے کہا ہے کہ بھائی محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے, نبی کی تعریف ہوتی ہے, نبی کی شان بڑھائی جاتی ہے, تو ایسے مجلس میں جانے کو آپ بدعت کہتے ہیں, روکتے ہیں. میرے بھائیوں ساتھیوں, جیسا کہ میں نے بتلایا تھا, نبی کے طریقے کو پکڑو, صحابہ خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑو. آج کے شعراء سے بڑے بڑے شعراء اس زمانے میں موجود تھے, بلکہ بسا اوقات اللہ کے رسول حسان بن ثابت سے کہتے تھے آؤ شعر پڑھو, آؤ شعر پڑھو. تو اگر محفل میلاد متعین کر کے 12 ربیع الاول کو شعر ہی کی شکل میں نبی کی تعریف کرنا جائز ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادبا شعراء کو رسول اکرم بلاتے, آؤ آج میرا برتھ ڈے ہے, آج کے دن میں پیدا ہوا ہوں, آؤ محفل میلاد متعین کر کے میری تعریف کرو. ہر چیز میں شریعت دیکھی جائے گی, نبی کا طریقہ دیکھا جائے گا. اگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے, یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا ہے, سن 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. آخری صحابی کا انتقال سن 110 ہجری میں ہوا ہے. سن 110 ہجری تک صحابہ کرام زندہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سے لے کر کے سن 110 ہجری تک کیا صحابہ کرام نے عید میلاد النبی کے موقع پر 12 ربیع الاول کے موقع پر جشن مشاعرہ رچا, نبی کی تعریف کی, نہ آپ کی موجودگی میں اور نہ آپ کے رخصت ہونے کے بعد. اور جیسا کہ شیخ نے اشارہ کیا, بڑی بڑی بھاری بات, کہ ہم سے کہیں زیادہ وہ نبی کے پیروکار اور محبت کرنے والے تھے, ہم سے کہیں زیادہ وہ دین کے حریص تھے, دین کے لالچی تھے. اگر ذرہ برابر اس کا تعلق دین سے ہوتا تو ضرور حسان ابن ثابت جیسے شاعر رسول, جن کو خطاب ملا ہے شاعر رسول, وہ آپ کی موجودگی میں بھی 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی مناتے اور شعر ایسے کہتے جس پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے تھے. آج تو شعروں میں کیا ہے, بہت سارے لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے, اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے, لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے, محبت سے شرک اور کفر سے بھرا ہوا مشاعرہ کرتے ہیں.
محفل میلاد میں. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں محفل میلاد میں رسول کا ذکر ہی تو چھیڑا جاتا ہے. کیا ایک ہی دن رسول کا ذکر چھیڑا جائے گا؟ رسول کی سیرت تو ڈیلی پڑھنے کی بات ہے. تو اگر محفل میلاد میں رسول کی تعریف ہی کی جائے، رسول کی تعریف ہی کی جائے، تبلیغ ہی کی جائے، توحید کی دعوت ہی جائے، پھر بھی محفل میلاد منانا یا مچانا یا اس کو قائم کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتاری گئی ہے اس سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، چاہے آپ نبی کے پیغام ہی لوگوں تک پہنچائیں. یہ محفل میلاد کے نام پر کسی طرح کا ڈیکوریشن کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں ہے، صحابہ کرام کے طریقے سے نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم حنفی ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہم مالکی ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہم شافعی ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں بولو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منایا، امام اعظم ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے منایا عید میلاد النبی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے منایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منایا. یہ ائمہ دین ہیں جن کے آپ پیروکار بنے ہوئے ہیں. جب ان لوگوں جن کے پیروکاری آپ کر رہے ہیں ان لوگوں نے نہیں بنایا تو کیسے منا رہے ہیں؟ جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ 5 میلاد منایا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 400 سال کے بعد. یہ تاریخ بھی جانیے جو لوگوں نے ایجاد کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کتنے سال بعد؟ 400 سال کے بعد یہودیوں کی اولاد نے ایجاد کیا تھا. لہذا اس کا دین سے کوئی واسطہ تعلق نہیں میرے بھائیو. چاہے اس میں مشاعرہ، چاہے اس میں منع کر کے قرآن ہی کی تلاوت ہی کیوں نہ کی جائے، اس طرح کی کوئی چیز شریعت میں نہیں. اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آگے آپ ایک مورتی رکھ لیجئے، نماز پڑھیے. آپ کہیے میں اللہ کی نماز پڑھا، مورتی رکھنے نہیں دوں، صحیح ہے. قبر ایک مزار ہے، آگے آپ رکھیے، قبر پہ جائیے ظہر پڑھیے، جائز ہوگا. حالانکہ آپ کہیں میں تو نماز پڑھا ہوں. بھائی نماز پڑھنا صحیح ہے نا، لیکن اس جگہ پہ پڑھنا صحیح کہ نہیں صحیح؟ اس لیے سنت وقت سے بھی متعلق ہے، ٹائم سے متعلق ساری چیزیں. اگر کوئی یہ کہے آج جشن عید میلاد النبی ہے، سارے مسلمان آ کر کے ایک ایک پارے کے قرآن کی تلاوت کریں گے، سارے لوگ ایک ایک حدیث رسول جو صحیح سند سے ثابت ہو یاد کر کے سنائیں گے، تب بھی محفل میلاد اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے. اس دین کا بہانہ لے کر کے بھی اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے. یا تو قرآن کی کوئی آیت پیش کرے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک سال کی کوئی دلیل پیش کرے، یا صحابہ کرام میں سے کسی کا ایک عمل کوئی پیش کرے. اور اگر نہیں پیش کرتا ہے تو توبہ کرے، کیونکہ یہ بدعت ہے، تعلق نہیں میرے بھائی. چاہے اس میں مشاعرہ، چاہے اس میں منع کر کے قرآن ہی کی تلاوت ہی کیوں نہ کی جائے، اس طرح کی کوئی چیز شریعت میں نہیں. اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آگے آپ ایک مورتی رکھ لیجئے، نماز پڑھیے. آپ کہیے میں اللہ کی نماز پڑھا، مورتی رکھنے نہیں دوں، صحیح ہے. قبر ایک مزار ہے، آگے آپ رکھیے، قبر پہ جائیے ظہر پڑھیے، جائز ہوگا. حالانکہ آپ کہیں میں تو نماز پڑھا ہوں. بھائی نماز پڑھنا صحیح ہے نا، لیکن اس جگہ پہ پڑھنا صحیح کہ نہیں صحیح؟ اس لیے سنت وقت سے بھی متعلق ہے، ٹائم سے متعلق ساری چیزیں. اگر کوئی یہ کہے آج جشن عید میلاد النبی ہے، سارے مسلمان آ کر کے ایک ایک پارے کے قرآن کی تلاوت کریں گے، سارے لوگ ایک ایک حدیث رسول جو صحیح سند سے ثابت ہو یاد کر کے سنائیں گے، تب بھی محفل میلاد اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے. اس دین کا بہانہ لے کر کے بھی اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے. یا تو قرآن کی کوئی آیت پیش کرے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک سال کی کوئی دلیل پیش کرے، یا صحابہ کرام میں سے کسی کا ایک عمل کوئی پیش کرے. اور اگر نہیں پیش کرتا ہے تو توبہ کرے، کیونکہ یہ بدعت ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. البتہ ایک چیز ہے، بعض گاؤں ایسے پائے جاتے ہیں، بعض جگہیں بستیاں ایسی پائی جاتی ہیں جہاں کے مسلمان اسلام کے بارے میں صرف ایک چیز جانتے ہیں، سال میں میلاد منا لینا. کبھی کبھی وہ صرف 12 ربیع الاول ہی کو نہیں مناتے، جب بھی انہیں کوئی دینی مجلس کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو میلاد شریف ہے نا. جب بھی دینی مجلس کرنی ہوتی ہے، سال کے جس مہینے میں بھی کرنا ہو، رمضان میں بھی کریں گے تو کہیں گے چلو میلاد شریف کرتے ہیں. تو اگر کہیں اس طرح کی صورتحال ہو اور وہاں آپ اچھے انداز میں اپنی دعوت پہنچانا چاہتے ہیں، اگر آپ کہہ دیں گے کہ میلاد شریف نہ مناؤ تو مجلسیں بند ہو جائیں گی، ہے نا. آپ اسی مجلس کو خیر کے لیے استعمال کریں جو کہ 12 ربیع الاول کے دن نہیں قائم ہوئی ہے نا، 12 ربیع الاول کے دن نہیں قائم ہوئی ہے، بلکہ وہ کسی اور دن. وہ بیچارہ اسلام کے بارے میں صرف یہی جانتا ہے کہ جو مسلمان ہو اسے کبھی نہ کبھی میلاد شریف پڑھنا چاہیے. جیسے ہندو سمجھتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی ہندو ہے تو زندگی میں کبھی نہ کبھی اسے کتھا پڑھوانا چاہیے، ہے نا، کبھی کتھا پڑھوانا چاہیے. تو وہ لوگ جمع کر کے اپنے پنڈت کو لا کے کتھا پڑھواتے ہیں. تو ایسے ہی بعض مسلمانوں میں بھی یہی چیز ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان ہو تو ضرور میلاد شریف پڑھوا لینا چاہیے اپنی زندگی میں. تو اگر ایسی صورتحال ہو تو آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی میلاد شریف کرو، میں آتا ہوں، میں بیان کروں گا اور پھر جا کے آپ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، آپ کا دین کیا تھا، آپ کا مقام کیا تھا، آپ کا مرتبہ کیا تھا، آپ کی دعوت کیا تھی اور ہم لوگ کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہو تو یہ وہاں کیا جا سکتا ہے بطور حکمت دعوت
اور بطور مصلحت دعوت کے اور بطور جو ہے اچھے اخلاق کے، اور اس طور پر کہ ان لوگوں کو دین کی یہی چیز معلوم ہے جس کو ہم بطور وسیلہ استعمال کر سکتے ہیں اپنی صحیح دعوت پہنچانے کے لیے. یہ صورت ہے. ورنہ جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ اگر 12 ربیع الاول کو میلاد کے نام پر جو بھی کریں گے وہ اس کو ثابت ہونا چاہیے، ثبوت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. آگے چلتے ہیں میرے بھائیوں، وقت تو کافی گزر چکا ہے، اس وقت جو ہے پروگرام ایک دم ختم ہونے کا وقت ہے. 2 منٹ میں 2 نقطے جو اور باقی رہ گئے میں اسے بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگلی بات یہ چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دن یادگار منانا اس کی نہ کوئی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں قائم کر دی ہیں اور آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. یادگار اس کا منائیے جس کو لوگ بھول جاتے ہوں، اور جو لوگ بھول جاتے ہوں وہ یادگار منائے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن اور بلکہ ہر گھڑی یاد رکھتے ہیں ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے کہ سال میں ایک دن یادگار منائیں. آگے چلتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے حد سے آگے نہ بڑھانا، جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے حد سے آگے بڑھا دیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کو اللہ کا ٹکڑا بنا دیا، ان کو 3 کا تیسرا بنا دیا. ویسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بہت بڑا مرتبہ ہے آپ کا. جس مرتبے سے بڑھا، دیکھیے مرتبے سے کسی کو اوپر بڑھانا یہ بھی بے عزتی ہے، اور مرتبے سے نیچے گرانا یہ بھی اس کی توہین ہے. ایک آدمی مدیر نہیں، اس کو جا کر کے آپ کو اے مدیر، اس کی آپ تعریف کر رہے ہو کہ برائی کر رہے ہو، اس کو منہ چڑھا رہے ہو آپ. وہ مدیر نہیں اور اس کو آپ مدیر کہو تو اس کو چڑھا رہے ہو کہ تم مدیر نہیں ہے. ایک حوالدار کو جا کے کہو داروغہ صاحب، اس کی تعریف کرو کہ اس کو چڑھا رہے ہو، اس کو چڑھا رہے ہو آپ. تو جو مقام نہیں ہے اس مقام سے اوپر کر دینا یہ چڑھانا ہے، یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے. جو مقام ہو وہی مقام دینا چاہیے. مقام سے نیچے کرنا بھی بے ادبی اور مقام سے اوپر اٹھانا بھی بے ادبی. جو جس کا مقام ہے وہ مقام دے دینا یہی اس کی عزت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو. میرے بھائیو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی صفات کا، ذاتی اوصاف کا، جیسے یہ بیان کرنا کہ آپ کے بال بڑے خوبصورت تھے، آپ کا چہرہ چاند جیسا تھا، آپ کا شباب بڑا بھرپور تھا، آپ کا بدن بہت قوی تھا، اور اسی طرح سے آپ بڑے بہادر تھے، اور آپ کا سرما ایسا تھا، اور آپ کی پگڑی ایسی تھی، اور آپ کا جبہ ایسا تھا، اور آپ کی چال ایسی تھی، اور وغیرہ وغیرہ جو آپ کے اخلاق اور اوصاف تھے، یا وہ خلقی ہوں یا خلقی ہوں یا خلقی ہوں، کیسے بھی ہوں، جو اسلاف آپ کے اوصاف تھے اس کو بیان کرنا، آپ کی سچائی کو بیان کرنا، آپ کی امانت داری کو بیان کرنا، یہ تو کتنے غیر مسلم بھی کرتے ہیں. آپ نے سنا ہے جو ہے عبد المطلب کا وہ شعر جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ سفید، وہ گورا چٹا کہ جس کے چہرے کے وسیلے سے لوگ بارش مانگتے ہیں. یہ کس کا شعر ہے؟ عبد المطلب کا. عبد المطلب کا، یہ اسلام نہیں لائے تھے. وہ کہتے ہیں وہ گورا چٹا جس کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ بارش مانگتے ہیں، یعنی ان کے اندر وہ روحانیت پائی جاتی ہے، وہ ان کی برکت لوگوں کو نظر آتی ہے کہ ان کو دیکھ کر کے لوگ مروب ہو جاتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ سے واسطہ کیا ہے، اللہ اپنے اس نیک بندے کے واسطے سے تو بارش عطا کر دے، یہ مانگتے ہیں. یہ تصور تھا واسطے، اور میں جاہلیت میں اس تصور کا، اس واسطے کا تصور تھا. انہوں نے اپنے تصور کے مطابق کہا کہ وہ گورا چٹا سفید آدمی، وہ میرا پوتا کہ جس کے وسیلے سے لوگ پانی مانگتے ہیں، بارش مانگتے ہیں، اور بارش ہوتی ہے، جو یتیموں کا ملجا ہے، مددگار ہے، اور بیواؤں کو پناہ دیتا ہے. تو کیا عبد المطلب کو یہ کہہ دیں گے کہ اس شعر کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہ انہوں نے جو ہے جنت کا کوئی حصہ ان کو مل گیا، اس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا ہے. اس طرح سے کتنے غیر مسلم ہیں، کتنے غیر مسلم ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن یہ تعریفیں کب کارآمد ہوں گی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے آپ کی صحیح تعریف ہو. اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو یہ بھی فرمایا ہے کفار کے تعلق سے انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے،
لا یکذبون کہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون لیکن یہ ظالم یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، یہ آپ کے دین کو جھٹلاتے ہیں، یہ آپ کی شریعت کو جھٹلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صرف کرتے رہنا اور آپ کے دین کو نہ اپنانا، آپ کی شریعت کو نہ اپنانا، یہ انہی کفار کے طریقے پہ چلنا ہے۔ تو ایک اہل سنت کو، ایک مسلمان کو جو ہے ہمیشہ اہل ایمان کے طریقے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیو، آگے بھی چند نکات ہیں جو آپ کے پاس موجود ہے کہ میلاد کی مجلسوں میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، ناقابل بیان ہیں، جو ہے مرد اور عورتیں بے پردہ ملتی جلتی ہے، اسی طرح سے فضول خرچی ہوتی ہے، ریا اور نمود کا جو ہے لوگوں کو موقع ہوتا ہے، اسی طرح سے اس سے بھی بڑی بات کہ اس میں جھوٹی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، جھوٹے قصے سنائے جاتے ہیں، اور اس سب سے بڑی بات جو کیا ہوتی ہے، ان مجلسوں میں شرک ہوتا ہے، ان مجلسوں میں شرک ہوتا ہے۔ بہت ساری مجلسوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں اور اس مجلس میں حاضر ہیں، تو یہ تو شرک ہے۔ اللہ کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اللہ کی طرح سے سننے والا، دیکھنے والا اور جو ہے سب کچھ جاننے والا بنا دیا، تو یہ بھی ان مجلسوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری برائیاں ہیں جو ان مجلسوں میں ہوتی ہیں، اس لیے ان مجلسوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، عید میلاد النبی کے بدعت ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے، منانے والوں کا بھی اور نہ منانے والوں کا۔ سب کہتے ہیں کہ میلاد النبی بدعت ہے، سب کہتے ہیں۔ ان سے بھی پوچھو، کہو سنت ہے، کہیں گے نہیں، کہو بدعت ہے، کہیں گے ہاں۔ تو پوچھو بھائی بدعت ہے تو مناتے کیوں ہو؟ تو کہیں گے بدعت حسنہ ہے۔ کیا لائے نقطہ؟ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ کہتے ہیں ہر بدعت بری نہیں ہوتی، کوئی بدعت اچھی ہوتی ہے، کوئی بدعت جو ہے بری ہوتی ہے، اور میلاد النبی یہ اچھی بدعت ہے۔ مختصر جواب میرے بھائیو، تفصیلی جواب جاننا چاہیں تو بدعت کے موضوع پر بہت ساری کیسٹیں ہیں، اس کو سن لیں۔ مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، کل بدعت، کل کے کل بدعت ضلالت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور تم کہتے ہو نہیں بدعت کوئی حسنہ ہے، کوئی سیئہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بات سچی، اللہ